اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقویٰ کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جب بندہ مومن کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے، جب ایک بندہ مومن اپنے رب سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس بندہ مومن کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے، اس کو مشکلات سے نکال دیتا ہے، اس کو پریشانیوں سے دور فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں میں معزز ٹھہراتا ہے، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، حضور ہمیں بتائیں ہم میں سب سے زیادہ معزز شخص کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقاہم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی معزز شخص ہے۔ آپ خطبہ حجۃ الوداع کے تاریخی کلمات کو، ان مبارک کلمات کو پڑھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقویٰ کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، فرمایا کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اگر فوقیت حاصل ہے کسی کو کسی پر تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے، وہ صرف پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے پرہیزگاری کی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کی دعا مانگتا ہوں۔ تو اس دعا کو ہمیں بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ تقویٰ کے حصول کے علماء نے 3 بڑے طریقے بتائے ہیں، ان میں سے ایک پہلا طریقہ بندے کو غنا کی دولت مل جائے۔ غنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ غنا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر بھی راضی رہنا سیکھ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی رہنا سیکھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے پاس دولت کم ہو، جس بندے کے پاس مال کم ہو لیکن اس کے پاس نمازیں زیادہ ہوں، فرمایا دنیا میں اس کو جاننے والے لوگ بھی کم ہوں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ بندہ اس دنیا سے جائے تو لوگ اس کی طرف اشارے بھی نہ کریں، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چٹکی بجا کر فرمایا، وہ بندہ جنت میں بھی ایسے جائے گا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی رہنا سیکھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح دوسرا بڑا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک تو مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، اور پھر فرمایا تم مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح تقویٰ کے حصول کا تیسرا بڑا طریقہ وہ ہماری زبان کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جب ہم زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں نا تو پھر ہم بہت زیادہ مشکلات سے بچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زبان جھوٹ بولتی ہے، زبان غیبت کرتی ہے، زبان چغلی کرتی ہے۔ اکثر گناہ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ صرف ہماری زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح اٹھتے، جب صبح بیدار ہوتے تو آپ کنکریاں اٹھاتے اور اپنی زبان پر رکھتے اور فرماتے بی بی تو چپ رہنا، اس لیے کہ جب تو چپ رہتی ہے تو پورا جسم وہ صحت اور سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب تو بولتی ہے تو پھر پورا جسم وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے اندر یہ جو حکمت آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
تو حضرت حکیم لقمان فرمانے لگے کہ میں نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا فرما دی ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا رزق بھی دیا ہو تو ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے، غنا کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کی دولت نصیب فرمائے۔